بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے اسلامک کہانی۔ تو جناب، آج ہم آپ کو ایک نئی کہانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کون سا مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل نصیب ہو اور ایسی ایماندار بیوی جو اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 دفعہ بخش چیزوں کے متعلق بیان کیا ہے۔ ذکر والی زبان، وہ زبان جو اللہ کو خوب یاد کرنے والی ہو، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگی ہو اور اس سے رطب لسان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی درود میں، کبھی استغفار میں، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ میں جاگے ہو تو اللہ کا ذکر، سو رہے ہو تو یاد الہی میں، بازار میں ہو تو اللہ کا ذکر جب دیکھو زبان یا یاد الہی میں لگی رہتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت یہ اللہ کے اولیاء، مقرب بندوں اور اہل جنت کی پہچان ہے۔ جب کثرت ذکر کی عادت ہو جاتی ہے تو جسمانی کام رکاوٹ نہیں بنتے کہ وہ ادھر کام بھی کرتے رہتے، ادھر زبانیں ذکر الہی میں مشغول بھی رہتی ہے۔ اے ماؤں اور بہنوں، تم سے بھی ہو سکتا ہے کہ کھانا بھی پکاتی رہو، گھر کا کام بھی کرتی رہو اور زبان کو ذکر الہی میں مشغول بھی رکھو۔ قلب شاکر، دل شاکر کی بڑی اہمیت ہے کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، صحت و مال کو اللہ کی نافرمانی میں نہ خرچ کرے، گناہ کے اسباب نہ اختیار کرے، یہ بھی ناشکری میں داخل ہے۔ تیسری اہم چیز جو اس مقام کے اعتبار سے ہے وہ یہ کسی کی ایسی بیوی ہو جو شوہر کو اس کے آخرت اور دین کے امور میں اعانت کرنے والی ہو۔ مثلا شوہر جماعت میں جائے، دین کا کام کرے، مدرسہ میں پڑھائے تو وہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی جانب مالی فائدہ دیکھ کر نہ اکسائے اور نہ اسے نہ کہے کہ اس میں مالی پریشانی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی کام کرو۔ بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر مدرسہ کی کم تنخواہ ملتی تھی تو اسے چھڑوا کر دوسرے دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ زیادہ مال ملے، مثلا دکانداری میں لگوا دیا یا بیرونی ملک بھجوا دیا۔ یہ اس کے دین کے خلاف مدد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اگر دین و آخرت کے امور کو اختیار کرتا ہو تو اس سے کچھ دنیا کا نقصان معلوم ہوتا ہو، تب بھی عورت دینی امور میں لگے رہنے کو کہتی ہو، ہمت بڑھاتی ہو، دنیا کی تنگی اور کمی کی وجہ سے اسے پریشان نہ کرتی ہو۔ ایسی عورت مرد کے حق میں بہت بہتر ہے اور اسی کی فضیلت ہے۔ چنانچہ واقعہ کہ ایک صاحب علم حافظ دیندار تھے، مدرسہ میں دینی خدمت کرتے تھے۔ شادی کے بعد بیوی نے کہا، اس قلیل تنخواہ میں کیا ہوگا؟ فلانی عورت کو دیکھو کس طرح عیش و عشرت کے ساتھ رہتی ہے، فلاں گھر کو دیکھو کس قدر فراوانی ہے، فلاں کو دیکھو تجارت یا دکانداری یا بیرونی ملک کام کرنے کی وجہ سے کس قدر خوشحال ہے، کس قدر کھانے پینے اور اسباب کی راحت میں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو دین کی خدمت سے ہٹا کر دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ دنیا کی فراوانی حاصل ہو۔ ایسی عورت بہتر نہیں کہ اس نے آخرت کی دائمی ابدی راحت کے مقابلے میں دنیا کی چند روزہ زندگی کی راحت کو ترجیح دی۔ اسی طرح اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات میں شوہر کی اعانت کرتی ہو، شوہر ذرا ڈھیلا یا سست ہو تو اسے تاکید کرتی ہو، نماز کے لیے اٹھا دیتی ہو، تبلیغ دینی امور میں رغبت دلاتی ہو، مدرسہ، مسجد اور غریبوں کے تعاون میں اسے اکساتی اور تاکید کرتی رہتی ہو، تو ایسی عورت شوہر کے حق میں نفع بخش ہے کہ اس عورت کی وجہ سے شوہر کی آخرت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ثواب اس عورت کو بھی ملتا ہے، نیکی پر ابھارنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی دین و عبادت پر مدد کرے، نمازوں کا تارک ہو یا سست ہو، نمازوں کی پابندی کی ترغیب دیتی ہو، اس کے کپڑے پاک و صاف رکھتی ہو، وضو اور غسل کا انتظام کر دیتی ہو تاکہ وقت پر سکون سے نماز پڑھ لے۔ ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے بھی جنت کا باعث
کہ اگر شوہر دیندار نہ ہو تو خطرہ ہے کہ ایسے شوہر کی رفاقت جنت میں نہ مل سکے، اس لیے اسے دیندار بنانے کی کوشش کرو تاکہ دنیا کی طرح جنت میں بھی ساتھ رہ سکو۔ نیک عورت کون ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بلائی حاصل نہیں کی جو نیک و صالح بیوی سے بڑھ کر ہو۔ وہ یہ ہے اگر شوہر کوئی بات کہے تو اسے پورا کرے، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس سے خوش کر دے، اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم دے دے تو اسے پوری کرے، اگر وہ کہے باہر جائے تو اپنی جان اور اس کے مال کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔ اس حدیث پاک میں تقوی کی نعمت کے بعد مرد کے لیے نیک و صالح بیوی کو بیان کیا گیا۔ وقتاً متقی و پرہیزگار کو نیک بیوی مل جائے تو زندگی جنت نظیر ہو جائے گی۔ نیک بیوی کی چند علامتیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، شوہر دیکھے تو خوش کر دے۔ نیک بیوی کی بہت ہی اہم علامت ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنا رنگ ڈھنگ، صفائی ستھرائی شوہر کے مرضی کے مطابق رکھے کہ دیکھتے تو اس کا دل خوش ہو جائے، ہندہ پیشانی چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں شوہر آیا کہ بس منہ پلانا شروع کر دیا یا تکلیف کا اظہار کر کے اس کو پریشان کر دیا، نہ ایسا کہ میلی کچلی اور گندی پھیر رہی ہے۔ شوہر نے دیکھا تو اس کا دل کھاڑ گیا۔ اچھے عمدہ کپڑے، نظافت اور صفائی کے سامان رکھے ہیں مگر پھر بھی گندی کے شوہر دیکھنے تو منہ پھیرے تو کیسی لگ رہی ہے۔ باہر دوسری عورتوں پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو یہ بھی سوچتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی صفائی زینت کا خیال رہے۔ ہاں، جب باہر جائیں گی، شادی بیاہ میں جائیں گی تو رشتہ داروں میں جائے گی تو خون بن سنور کر عمدہ سے عمدہ کپڑا پہن کر کیوں دوسروں کو دکھانے کے لیے سن لیجیے۔ شادی سے قبل بناؤ سنگار زیب و زینت درست نہیں، ہاں شادی کے بعد درست ہے تو یہ بھی بناؤ سنگار شوہر کے لیے ہے، نہ کہ اجنبی اور غیر مجرموں کے لیے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسی عورتوں کو ایک حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ کم از کم آنکھ اور دل کی زنا کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کو اپنی جانب مائل کرتی ہے، کم از کم یہ تو سوچتی ہی ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد دیکھے تو حیرت اور تعجب میں پڑ جائے اور تعریف کرے۔ کیسی بری بات ہے۔ عفت، حیا، شرافت کے خلاف زیب و زینت سے شوہر کو خوش کرو۔ 2 نمبر، قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی پر اعتبار کرتے ہوئے قسم کھا لے، مثلا یہ کہے بقسم تم ایسا ضرور کرو، تم شوہر کی خوشی کے پیش نظر ضرور پورا کر دیتی ہو، خواہ مشقت اور مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر کے غائبانہ جان و مال کی بلائی کا مطلب یہ ہے کہ آزاد نہ پھرے، اجنبی مردوں سے رابط و تعلق پیدا نہ کرے۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں بے پردہ پھرتی رہتی ہے، اجنبی مردوں سے گفتگو میں جھجک محسوس نہیں کرتی۔ مال کی بلائی کا مطلب یہ ہے کہ بے جا اسراف سے مال نہ لٹاتی ہو، سامان حفاظت سے استعمال کرتی ہو۔ اس طرح جن لوگوں کو شوہر کی موجودگی میں مال اور کوئی سامان نہیں دیتی تو اس کے غائبانہ میں بھی نہ دیتی ہو، نہ اپنے رشتہ داروں کو اور نہ دوسروں کو۔ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو وہ جنت کے اس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور مرتبہ کی بات ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا کس قدر آسان نسخہ ہے۔ عام طور پر عورتیں نمازیں کوتاہی کرتی ہے، پڑھتی نہیں، یا چھوڑ کر پڑھتی ہے، یا سستی سے وقت گزارنے کے بعد پڑھتی ہے۔ سو نماز کی پابندی کر لو، شوہر کی خدمت کر لو، مزے سے جنت میں چلی جاؤ۔ شریعت میں عورتوں سے بہت کم اور آسان عمل پر جنت کا وعدہ کیا گیا۔ مردوں کے مقابلے میں ان سے کم عمل کا مطالبہ ہے۔ عورتوں کا جنت میں جانا آسان ہے، گناہوں سے بچی رہے، نماز کے نہ چھوڑے، شوہروں کو خدمت اور اطاعت سے خوش رکھے، بس جنتی کا ٹکٹ پا لیے اور جس دروازے سے چاہے چلی جائے۔
کون عورت خوش نصیب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کے شوہر اسے دیکھے تو وہ اس سے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی خوش مزاج اور خوش اخلاق ہو کہ شوہر جب گھر میں آئے بیوی سے ملاقات و گفتگو کرے تو اس سے نرمی سے، پیار و محبت سے مسکراتے ہوئے بات کرے۔ اگر وہ پریشان و رنجیدہ بھی آئے تو اس سے حسن برتاؤ و حسن اخلاق سے خوش کر دے، ایسا نہ ہو کہ منہ بنا کر بیٹھی رہے۔ شوہر پوچھے تو شکایتوں کے انبار لگا دے، چنگاری کو آگ بنا کر پیش کر دے، رائی کے دانہ کو پہاڑ بنا کر دکھائے، مبالغہ آرائی، جھوٹ و بدگمانی کی بنیاد پر ادھر ادھر کی لگا کر اس کے ذہن کو پریشان کر دے۔ چنانچہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں شوہر گھر میں داخل ہوا شکایتوں کا انبار اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ تمہاری ماں نے ایسے کیا کیا، بھائی نے یہ معاملہ کیا، بہو جی نے اس طرح ظلم کیا۔ چنانچہ عورتوں کو میٹھی چال سے شوہر متاثر ہو جاتا اور ماں بہن کا مخالف ہو کر لڑائی اور جھگڑے کا ایک تومار سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ ایسی عورت شوہر کو خوش کرنے والی نہیں، اسے جہنم میں ڈالنے والی ہے کہ اس نے اسے خوش کرنے کی بجائے رنجیدہ کر دیا۔ سو سنو اسے خوش اخلاق اپنی پیاری گفتگو سے خوش کرو، شکایت سنا کر رنجیدہ نہ کیا کرو اور جھگڑا مت کراؤ، اللہ کے نزدیک اچھی اور بلی کہلاؤ گی اور جنت پاؤ گی۔ صالح اور نیک عورتیں جنت میں پہلے جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کے خوبصورت سواریوں پر اور ان کے 7 بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو ان میں نیک ہوگی، صالح ہوگی، نماز روزہ تلاوت کی پابند ہوگی، گناہوں سے بچنے والی ہوگی، شوہروں کی خدمت و اطاعت کرنے والی ہوگی، وہ مردوں سے قبل جنت میں جائے گی۔ یہ تو واقعی رشک کی بات ہے اور کس طرح شان سے اپنے بچوں سمیت جنت میں جائے گی۔ آج نیکی اور صلاح والی زندگی اختیار کر لو، کال شان کے ساتھ مردوں سے پہلے جنت میں چلی جاؤ۔ نیک عورت نصب دین ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ پاک نے نیک عورت سے نواز دیا گیا، گویا کہ اللہ نے اس کی آدھے دین سے مدد کر دی اور اسے چاہیے کہ باقی نصب دین کے بارے میں حب الہی اختیار کرتا رہے، یعنی اسے بھی حاصل کرے۔ نیک و صالح عورت کو آدھا دین کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی مبارک عورت کی وجہ سے دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ محبت و سکون سے گھریلو زندگی خوشگوار طور پر گزرتی ہے، خدمت و اطاعت سے شوہر کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، بچوں کی تربیت بہتر اور دینی ہوتی ہے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شوہر کی مدد کرتی ہے۔ نماز روزہ تلاوت اور دوسرے دینی امور میں شوہر کی سہولت ہوتی ہے اور عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ بیوی کی اصلاح کی وجہ سے گناہ اور فواحش کا گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے جو والدین کے حق میں دنیاوی سکون اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوتی ہے۔ نیک عورت بڑی اہم ترین دولت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، شکر گزار دل، ذکر سے ترو تازہ زبان اور نیک بیوی جو تمہارے دین اور دنیا کے معاملے میں مددگار ہو، ان سے سب سے بہتر ہے جسے لوگ حاصل کرتے یعنی مال وغیرہ سے، یعنی نیک عورت جس سے دین اور دنیا دونوں کی اعانت ہو، بہت بڑی دولت ہے۔ اس سے دنیا کی زندگی بھی اچھی اور خوشگوار اور راحت سے گزرے گی اور دین میں بھی اعانت کرے گی اور اسے گناہ سے بچا کر تقویٰ کی زندگی پر باقی رکھے گی۔ صالح اور دیندار ہونے کی وجہ سے خود بھی گناہ سے بچے گی اور شوہر کو بھی گناہ سے بچائے گی، نیکی کی جانب رغبت دلائے گی جس سے آخرت کا فائدہ ہوگا اور
جس سے دین و دنیا کا فائدہ ہوگا، اسے بڑی کیا دولت ہوگی۔ اس کے برخلاف عورت اگر بددین، اللہ رسول اور آخرت کی پرواہ نہیں کرتی تو خود بھی گناہ کرے گی اور شوہر کو بھی گناہ کی طرف کھینچے گی۔ مثلاً بے پردہ شوہر کے ساتھ بازار میں گھومے گی، میلے اور فلم میں جائے گی، گھر میں ٹی وی نہ ہو تو ٹی وی منگوائے گی اور اولاد کو بددین اور بے نمازی بنائے گی۔ اس طرح گھر میں جہنم کا ماحول بنائے گی، خود بھی جہنم میں جائے گی، شوہر اولاد کو بھی جہنم میں لے جانے کا باعث ہوگی، ایک جمع غفیر کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ تھی جناب آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔